ابلیس لعین اپنے غرور، حسد اور تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ میں آدم علیہ السلام کی نسل کو نہیں چھوڑوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کروں گا، اکثریت ناشکری ہوگی۔ پہلا وار اس نے خود آدم علیہ السلام کے اوپر کیا اور اس درخت کے پاس لے گیا جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ نہ جانا، اور قسمیں کھا کے آدم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں تمہارا صحیح معنوں میں خیر خواہ ہوں، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو اس کے بعد تم یا تو بہت ہی معزز فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی بادشاہی تمہیں مل جائے گی۔ تو اس طرح وہ اپنے فریب کی وجہ سے ان کو نافرمانی کے اوپر لے آیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے گڑ گڑا کے اللہ سے فریادیں کی، دعائیں مانگی، معافی مانگی، وہ طریقہ جو اللہ ہی نے بتایا تھا کس طرح میرے سے معافیاں مانگا کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ مالک نے معاف کر دیا، پھر زندگی میں یہ امتحان شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ اسی شیطان کی کرشمہ کاری تھی، اور یہ معاملہ اسی طریقے سے بڑھتا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ اس دور کے جو نیک لوگ تھے، ود، سوا، یوس، یوک اور نصر، وہ نیک آدمی تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ابلیس نے اگلی نسل کے اوپر اس طرح وار کیا کہ انہی کے مجسمے بنوائے، انہی کی تصویریں بنوائیں، اور لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اور پورے قبائل عرب کے اندر پھیل گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھیے پچھلے دنوں میں یہ محمد حنیف کے کچھ مقررین ان کی جماعت کے گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اس طرح شیطان کا وار ہوتا ہے، لیکن محمد حنیف نے اپنے لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا کہ یہ صرف دوسروں کے اوپر وار ہوتا ہے، ان کی جماعت کے اوپر یا ان کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پوری جماعت گواہ ہے کہ اس سے پہلے محمد حنیف کے اوپر بھی اسی شیطان کا وار ہوا تھا، اور ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلیں جو نہیں نکلنی چاہیے تھیں، معافی مانگی یا منگوائی گئی، اور بعد میں پھر جب دوبارہ وار ہوا شیطان کا تو پھر وہ سنبھل نہ سکے، اور ان کے دماغ کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی، شیطان نے ان کے اوپر وار کیا، اور سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر محمد حنیف نے زبردستی ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے سے منوایا، اور یہ پیچھے چلنے والے ایسے بزدل اور ایسے کمزور ثابت ہوئے کہ انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا کہ کتنا بڑا شیطان کا وار ہو چکا ہے، اور ان کے عقیدے کے اندر بربادی آ گئی ہے، اور دو پیغمبروں کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، اور یہ الزام اتنا خوفناک ہے کہ جو شاید رشدی نے بھی نہ لگایا ہو۔ کشف المحجوب کے اندر علی اجویری نے بھی جو الزام لگایا یا دوسرے لوگوں نے الزامات لگائے، وہ تو بدکاری کے الزامات تھے پیغمبروں کے اوپر، لیکن محمد حنیف نے شرک کا الزام لگایا۔ یہ اور بات کہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، بھائی شرک والا سارا معاملہ بتاؤ اور پھر کوئی یہ شرک نہیں ہے، تو تمہارے کہنے سے تو نہیں وہ ختم ہو جائے گا، تمہارا الزام تو قائم رہے گا، بالکل اسی طرح جس طرح عبدالوہاب نجدی نے الزام لگایا آدم علیہ السلام کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اور اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھ دیا تھا، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اسی طرح تبلیغی نصاب کے اندر زکریا صاحب نے الزام لگایا پہلے نبی اور آخری نبی کے اوپر کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو پھر توبہ قبول ہوئی ہے، یہ ان کے لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے محمد حنیف صاحب نے بھی الزام لگایا کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، جلد دوم
دعوت القرآن کے 1175 صفحہ کے اوپر انہوں نے یہ شرک کا انجیکشن دے دیا۔ تو اس طرح یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر، جماعت کے اوپر بڑا شدید وار ہوا ہے، لیکن ان کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے، جس طرح حالی کی وہ نظم آتی ہے کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ وہ دوسرے ہیں، ستاروں کو پوجیں، چاند کو پوجیں، مورتیوں کو پوجیں، وہ دوسری قومیں ہیں جو کافر ہو جاتی ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں۔ یہ مومن جو ہو گئے، توحیدی جو ہو گئے، ان کے سامنے راستہ بالکل صاف ہے، کھلی راہیں ہیں ان کے اندر، جو مرضی کریں، شہیدوں پہ جا کے چادریں چڑھائیں، مزار بنائیں، عرس کریں، میلے کریں، سجدہ تعظیمی کریں، جو مرضی کریں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کی بات کو مانیں، جو مرضی کریں۔ ان کا ایمان جو ہے اس کے اندر شرک آتا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی شرک پروف ایمان انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اور ان کے امیر صاحب اسی شرک کے اوپر مر گئے، 7-8 سال ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ ظلم نہ کرو اپنے ساتھ اور جماعت کے ساتھ، یہ ظلم نہ کرو۔ یہ توحید کی بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تب یہ جماعت بنی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب کی تشریح بھی موجود ہے کہ دیکھو یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو محمد حنیف صاحب نے ابن کثیر کی تفسیر کو لیا، اور دوسری تفسیریں جو مشرکانہ تفسیریں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب انہوں نے اپنی تفسیر لکھی تو اس کے اندر یہ شرک داخل کر دیا۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بالکل سچی ثابت ہو گئی کہ ان تفسیروں کے ذریعے انہوں نے مارا ہے۔ قرآن توحید سے بھرا ہوا، حدیث کے اندر توحید خالص ہے، لیکن انہوں نے تفسیروں کے اندر اپنے دماغ کے مطابق، گندے اور مشرکانہ دماغ کے مطابق انہوں نے تفسیروں کے اندر وہ شرک ڈال دیا۔ چاہے محمود الحسن نے وہ لکھا ہو کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، بالکل یہی الفاظ محمد انیس صاحب نے ادا کیے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ جس طرح اشرف علی تھانوی نے کہا کہ قرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت کا حوالہ دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس کا تو بالکل وہی الفاظ ادا کیے محمد حنیف صاحب نے کہ قرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ پھر آگے بڑھایا اسی مشرکانہ عقیدے کو قاری خلیل الرحمن نے، منور سلطان نے، اور حکیم رمضان نے، اور عبداللہ عمر دورانی نے تو ساری حدیں کراس کر دیں۔ شرک اور کفر میں اتنا آگے چلا گیا اس خالص دنیا کی وجہ سے، عمارت کی وجہ سے، کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اسی طرح یہ سجدہ بھی ہو گیا۔ اندازہ لگائیے وہ معجزات پیش کر رہا ہے اس شرک کو ثابت کرنے کے لیے، اس کفر کو ثابت کرنے کے لیے۔ اتنی مت ماری جاتی ہے انسان کی جب ضد میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، اور دنیا کی طرف جب جھک جاتا ہے، تو پھر اس کی مثال وہی ہے جو سورہ اعراف کے اندر آئی ہے یا سورہ الجمعہ کے اندر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے، اس شرک سے ہمارے بھائیوں کو نجات دے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا ان کو محمد حنیف کے ساتھ، اور جو بھی شرک کے اوپر مر گئے اس سے پہلے۔ اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ ہم تو توحید والے تھے، اور اتنا ایک معمولی سا معاملہ، یہ شرک، تھوڑا سا شرک، اگر کاش اس سے بھی توبہ کر لیتے، یا اس کے اندر کیوں چلے گئے تھے، پھر لعنتیں بھیجیں گے ان کے اوپر جنہوں نے اس راستے پر ان کو لگایا ہے، شرک اور کفر کے راستے کے اوپر، اور شیطان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گی کس بے ایمان نے ہمیں۔ تو شیطان کہے گا میرے اوپر لعنت نہ بھیجو، دوسری تفسیر بھی تمہارے سامنے موجود تھی، مومنانہ تفسیر بھی تھی، تم نے اس کو کیوں نہیں اپنایا؟ اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے بس ایک تمہارے سامنے معاملہ رکھا اور تم خود آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر چل گئے، ایک چھوٹی سی نظمیت کی خاطر، چند دنوں کی زندگی کا خاطر تم نے ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دیا، جنت سے محروم ہو گیا، ہمیشہ کی آگ میں جلو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو، اپنے امیر کو لعن طعن کرو، اور یہاں جھگڑے کرو، اپنے جتنے تمہارے پاس کھلا، تقریریں کرو، مناظرے کرو، جو مرضی کرو، اور یہ پیچھے چلنے والے جتنے بھی ہیں یہ اللہ سے فریادیں کریں گے، یا اللہ کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم ان کے اوپر لعنت کریں گے، ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، لیکن سنوائی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنا پڑے گا۔